ضلع لیا سے کر رہے ہیں۔ مجھے یہ ذکر کرتے ہوئے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج ہم انصاف سہولت صحت پروگرام کا ابتدائی فیز مکمل کر کے ایک اور سنگ میل عبور کر رہے ہیں۔ فلاحی ریاست کے ویژن کے مطابق پنجاب کے تمام شہریوں کو علاج معالجے کی مفت سہولت کے پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں لیا کے عوام کو انصاف سہولت صحت کارڈ پروگرام کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس کے تحت پنجاب کے 2 ڈویژنوں میں، جس میں ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال کے 48 لاکھ خاندان یونیورسل ہیلتھ کیئر انشورنس سے مستفید ہو سکیں گے۔ ان دونوں ڈویژن میں شہری اپنا قومی شناختی کارڈ لے کر مخصوص ہسپتالوں میں جا کر علاج معالجے کی بہتر سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا آغاز آج براہ راست 7 اضلاع سے کیا جا رہا ہے۔ صحت سہولت پروگرام کے تحت ہر خاندان کو 7.25 لاکھ روپے مفت علاج کی سہولت حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ مریض کو آمد و رفت کے لیے کرایہ اور 5 دن کے لیے ادویات بھی دی جائیں گی۔ ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن کے 1 کروڑ 15 لاکھ سے زائد افراد یونیورسل ہیلتھ پروگرام کے تحت مفت علاج معالجے کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ انشاءاللہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق بہت جلد اس سال کے آخر تک پنجاب کا ہر شہری اس سہولت سے فیض یاب ہوگا۔ یونیورسل ہیلتھ کیئر پروگرام پنجاب کا ایسا پروجیکٹ ہے کہ جس کی مثال جنوبی ایشیا تو کیا بیشتر ترقی یافتہ ممالک میں نہ ملے گی، جہاں ہر شہری کو مفت علاج معالجے کی ایسی منفرد سہولت حاصل ہو۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جناب وزیر اعظم پاکستان کے ہاتھوں لیا میں مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ اس ہسپتال سے لیا سے تعلق رکھنے والے ماں بچے کی علاج معالجے کی بہترین سہولتیں میسر ہوں گی۔ لیا کا اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال 5 ارب 73 کروڑ 70 لاکھ روپے میں تعمیر ہوئے گی۔ صرف یہی نہیں بلکہ نیا پنجاب BHU سولرائزیشن پروگرام میں لیا کو شامل کیا گیا ہے اور لیا کے 36 بنیادی مراکز صحت کو سولر شمسی توانائی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ جناب وزیر اعظم پاکستان آج اس کا افتتاح کر چکے ہیں۔ ضلع لیا میں اس وقت 21 ارب روپے کے 910 مختلف اسکیمیں زیر تکمیل ہیں۔ لیا کی بیوٹیفیکیشن اور روڈ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے 30 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل کیا جا چکا ہے۔ رورل ایسیسیبلٹی پروگرام فیز 1 کے تحت 28 کلومیٹر سڑکوں پر 38 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت آئی ہے اور ان سڑکوں کی تکمیل مکمل ہو چکی ہے۔ ریپ 2 فیز 2 کے تحت 28 کلومیٹر کی سڑکوں کی تعمیر کے 4 منصوبوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے 67 کروڑ روپے کی لاگت سے لیا سے چوک اعظم روڈ کو 2 رہیوں کرنے کا کام تیزی سے جاری ہے۔ لیا میں شوگر سیس پروگرام کے تحت 40 کروڑ روپے کی لاگت سے فارم ٹو مارکیٹ سڑکیں مرمت کی گئی ہیں اور پنجاب میونسپل سروسز پروگرام کے تحت 40 کروڑ روپے کی لاگت سے 167 اسکیمیں مکمل کی جا چکی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یکساں ترقی ہمارا ویژن ہے۔ اسی ویژن کے تحت اضلاع کے میں دورے کر رہا ہوں اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کا اعلان کر رہا ہوں۔ اسی ویژن کے تحت لیا کو بڑے شہروں کے برابر لانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے عوام کو احساس محرومی کا ازالہ کیا جا سکے اور تبدیلی کی اس وعدے کی تکمیل نظر آئے جو ہم نے عوام سے کیا ہے۔ لیا کے لیے خصوصی طور پر 13 ارب 80 کروڑ روپے کا ڈسٹرکٹ پیکیج تیار کیا گیا ہے، جس میں 5 ارب 73 کروڑ روپے کی لاگت سے مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور 5 ارب 74 کروڑ کی نئی اسکیمیں شامل کی گئی ہیں۔ اس میں ہائر ایجوکیشن کی 8، اسکول ایجوکیشن کے 8، نکاسی و فراہمی آب کے 6، ہیلتھ کے 5، ریسکیو سروسز کے 4، بیوٹیفیکیشن میونسپل سروسز کے 2 اور روڈ سیکٹر کے 12 اور ٹورزم کے 2 پروجیکٹ شامل ہیں۔ لیا میں فل فلیج یونیورسٹی کا قیام یہاں کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا۔ پہلے سے موجود بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کا کیمپس جو بہادر کیمپس کے نام سے مشہور ہے یہاں پر موجود ہے
اور بڑھتی ہوئی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہوگا۔ پنجاب حکومت نے اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی آف لیا کے بنانے کا اعلان کرتا ہوں، اور اس کی ایکٹ کی تشکیل کے لیے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایات دی جا چکی ہیں اور 300 ملین روپے کی گرانٹ بھی فراہم کی جا رہی ہے، اور اس پر میں اہلیان لیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نوجوانوں کو ان کی دہلیز پر اعلیٰ تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وہ ہوں گے جو زیادہ انٹرپرینیورز کریٹ کر سکیں گے، جو زیادہ کاروباری لوگ جو ہے وہ بنا سکیں گے، اور جو اپنے ایسے ہنر کو، سکلز کو یوز کر سکیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو اور دنیا کو بدل سکیں۔ اس کے لیے ایک جو ہماری سوچ ہے وہ ایک پروگریسو سوچ ہونی چاہیے، ایک دنیا کی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے والی سوچ ہونی چاہیے، اور ہمیں اس پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ دیکھیے کون سے شعبے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں، اور کون سے شعبے ہیں جو کہ نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر بہت ساری ٹیکنالوجیز ابھی ہم اپنی زندگی میں نظر ڈالیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے سامنے آئیں اور آگے چلی گئی۔ جو ہمارے سے ایک جنریشن پچھلی ہے، جو 60s کے لوگ ہوں گے یا 70s کے لوگ ہوں گے، انہوں نے تو اپنی زندگیوں میں بہت بڑی تبدیلیاں دیکھی۔ انہوں نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح سے پیسنجر ٹرین جو کہ کراچی سے اگر لاہور راولپنڈی آتی تھی تو اس کو کئی دن لگ جاتے تھے آنے میں، اور وہ ٹریول کرتے تھے، خط لکھتے تھے تو اس کو مہینہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ خط پہنچے گا۔ اب تو زندگی اتنی تیز ہو گئی ہے، کمیونیکیشن آپ کے یہ سامنے تبدیلیاں جو ہیں وہ آئی ہیں، اور اس کو تو چلے چھوڑ ہی دیں، یہ تو میں بات کر رہا ہوں 6-7 دہائیوں کی۔ آپ صرف اپنی زندگی کی پچھلی 1 دہائی کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کتنی ہی چیزیں آئیں اور آگے چلی گئیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ فار ایگزامپل فیکس ہمارے سامنے ہماری آنکھوں سے ختم ہو گئی ہے، اور کیسٹس سب سے بڑا، مجھے یاد ہے جب ہم اسکول میں تھے تو سب سے بڑا جو شوق تھا وہ یہ تھا کہ جو TDX کی ٹیپ ہے اس کے اوپر گانے جو ہے وہ ریکارڈ کروانے جو ہونے چاہیے۔ اب وہ ٹیپ ختم ہی ہو گیا ہے۔ اسپوٹیفائی ہیز ٹیکن ایوری تھنگ۔ ہمارے اپنا جو برانڈز ہیں، ہمارے جو لوکل ہماری جو اپنے جو برانڈز ہیں انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ٹیلکس ہیں یہ ختم ہو گئے ہیں، اور اب ریسنٹلی اگر آپ پچھلے 1 سال میں دیکھنا شروع کریں، واٹس ایپ نے آ کر کے ای میل کو ختم کر دیا ہے، لٹرلی تقریباً ختم ہو گیا۔ اگلے 1-2 سال میں آپ دیکھیں گے کوئی بھی آپ کو ای میل کرتا ہوا نظر ہی نہیں آئے گا۔ So this is the pace of technologies that we have to keep an eye on. This is the pace of the life that we have to combat with. پچھلے جو زندگیاں تھیں، ہمارے جو لوگ تھے، انسان جو تھا وہ افورڈ کر سکتا تھا کہ وہ بہت سارے کام کل پہ چھوڑ سکتا تھا۔ اب تو زندگی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ آپ یہ رفتار کو اگر ہم نے کیری آن نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور ضروری تو نہیں اگر آپ میں علم نہیں ہے، عقل نہیں ہے تو آپ پیچھے رہیں گے ہی رہیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے جو معلومات ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں، بلکہ دنیا کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ آپ دیکھیے چائنا میں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارا ایک چیلنج یہ ہے کہ ہماری ایک جنریشن کا تھوڑا بریک ہے اس ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر ہماری جو ججز ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، ان میں جو زیادہ تر ججز ہیں جو کہ شاید ٹیکنالوجی سے اس طرح سے آشنا نہیں ہے جس طرح سے نوجوان ہیں، وہ پیچھے رہ گئے، اور ان کے فیصلوں سے پاکستان میں ٹیکنالوجی کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ 2014 میں جب یوٹیوب بین ہوا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا، فیس بک، یوٹیوب، یہ سارے انڈیا چلے گئے اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب جب کہ چائنا کی اور ویسٹ کی لڑائی تھی اور ہمارا خیال تھا کہ یہ جو چائنیز ٹیکنالوجی امپائرز ہیں یہ پاکستان میں آئیں گی، ہمارے ہاں ٹک ٹاک بین کر دیا گیا، لہٰذا چائنیز بھی سوچ میں پڑ گئے کہ ہمیں ادھر جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اپنے جو ادارے ہیں ان کو ہم آہنگ کرنا ہوگا اس تبدیل شدہ دنیا سے، تاکہ ہم کل جب
اپنے آپ کو پریکٹیکل دنیا میں دیکھیں تو یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ ہم یہاں پہ بہت پیچھے کھڑے رہ گئے ہیں اور دنیا بہت آگے نکل گئی ہے. اور اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے یہ جوان پاکستان کا، کامیاب جوان پاکستان کا جو عثمان کر رہے ہیں، یہ اس کی اصل اہمیت اس لیے ہے کہ یہ لوگوں کو روزگار کے نئے ایونیوز اور اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. آپ کسان ہیں، آپ کامیاب جوان سے قرضہ لیجئے، اپنا سکل بہتر کریے اور اپنا جو ایگریکلچر فارم ہے اس کو ماڈرنائز کریں. آپ لائف سٹاک کے بزنس سے منسلک ہیں، کامیاب جوان سے پیسے لیجئے، اپنا سکل اپنے فارم کو بہتر کریں. آپ ٹیکنالوجی کے کاروبار سے منسلک ہیں، آپ نے اپنی ٹیکنالوجی اپ گریڈ کرنی ہے، کامیاب جوان سے پیسے لیجئے، اپنی ٹیکنالوجیز اپ گریڈ کریں، اپنا سکل اپ گریڈ کریں جو اسکالرشپ وہ دے رہے ہیں.